السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی قابل قدر بزرگان دین، دنیا کے اندر تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ اور سب سے مشکل رشتہ، سب سے اہم رشتہ اور سب سے مشکل رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، زوجین کا ہے. اور یہ اسی لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے آپ اللہ کے کلام کو غور سے پڑھیں اور اس میں احکام خداوندی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے حکم دیا تو چند آیتیں، زکوٰۃ کے لیے حکم دیا تو چند آیتیں، میراث کے لیے حکم دیا تو چند آیتیں، اور جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیتیں نازل فرما دی. لیکن زوجین کے متعلق، میاں بیوی کے متعلق سینکڑوں آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ ایک گھر کو گھر کیسے بنایا جائے، ایک گھر کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق کیسے چلایا جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سینکڑوں آیتیں نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. اللہ رب العزت کا کلام ہے. اگر اللہ اپنے حبیب کو نازل نہ فرماتا، اپنے حبیب کو مبعوث نہ فرماتا تو اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی قوت دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مبلغ کے اندر نہیں. شارع بھیجا اللہ نے: لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو، پردہ ہو، تم ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے. اور عورتوں کو حکم فرمایا کہ تم بھی ان کے لیے لباس ہو، تم ان کی عزت پر پردہ ڈالنے والی. لباس قرار دیا گیا. چنانچہ گھر کو گھر بنا کر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے سینکڑوں آیتیں نازل فرمائی، اس لیے کہ یہ صرف ایک گھر نہیں ہوتا، یہ ایک رشتہ نہیں ہوتا. سمجھے؟ ایک رشتہ نہیں ہوتا، یہ رشتہ اہم بھی ہے اور نزاکت بھی اس کے اندر اتنی کمزور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا. اولاد نافرمان ہو جائے تو اولاد ہی رہتی ہے، ان نافرمانی کی وجہ سے اس کے اولاد ہونے سے انکار نہیں کر سکتے. بھائی حق مار لے، نافرمان ہو جائے، ظلم کرنے لگ جائے تو بھائی بھائی رہے گا، اس کے ظلم سے
اس کے حد سے تجاوز کرنے سے بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، بہن کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ الغرض دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے دار ہیں، کوئی رشتہ زبان سے نہیں ٹوٹتا سوائے میاں بیوی کے۔ زبان سے ایک لفظ نکلا اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط، اتنا نزاکت ہے، یہ اتنا کمزور رشتہ ہے کہ ایک لفظ سے بنتا ہے اور ایک ہی لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ صرف رشتے کے اندر اتنی نزاکت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ دو نہیں بلکہ دو خاندان جڑے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ سے ایک رشتہ نہیں، نہ جانے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے، پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب ایک لفظ سے یہ رشتہ بنا تو اس کے ساتھ نہ جانے کتنے رشتے دار جڑائے جن کے حقوق اس کے اوپر لازم ہو گئے، جو محرمات میں سے ہیں۔ ساس ہے، سسر ہے، سالیاں ہیں، اور ایسے ہی اس کے لیے اس کی ساس ہے، اس کے نندے ہیں اور دیگر رشتے دار۔ یہ تمام جب ایک جگہ رہیں گے تو ان کے حقوق اس پر لازم ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق لازم ہوں گے، تو بہت سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس رشتے کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ رشتہ بڑا اہم اور بڑا نازک ہے، اور کتنا مقدس رشتہ ہے، کتنا مقدس رشتہ ہے۔ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ جب دنیا کے اندر جس سے جڑ جائے تو جنت کے اندر بھی یہی رشتہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا۔ بھائی اپنے جنت میں، بہن اپنی جنت میں، والدین اپنی جنت میں، اولاد اپنی جنت میں ہوں گے، لیکن زوجین میاں بیوی ایک جنت میں جائیں۔ پتہ لگا کہ ایک یہ ایسا رشتہ ہے جو جنت تک کا ساتھی ہے۔ اور سنو، یہی پہلا رشتہ ہے جو دنیا کے اندر وجود میں آیا، یا یہ کہیے کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے، انسانی نسل کے اندر پہلا رشتہ وجود میں آنے والا وہ ہے میاں بیوی کا۔ سمجھ سے کچھ باہر بات آ گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، جسے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان یہ مانتا ہے کہ سب سے پہلا انسان آدم ہے، اور وہ مرد ہے، اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اگر پہلا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا جوڑا کسی سے تو وہ میاں بیوی کا ہے۔ اما حوا کو پیدا فرمایا، اما حوا کو پیدا فرمانے کے بعد جبکہ آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا، اگر رشتہ بناتا میرے اور آپ کے دماغ سے تو اولاد کا رشتہ بنانا تھا، لیکن نہیں، یہ ایک اہم رشتہ، یہ اتنا پاکیزہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی میں جو یہ رگیں ہوتی ہیں، ان میں 9 ہوتی ہے، 9 میں ایک پسلی سے بنایا اور عارج لفظ قرار دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ سب سے ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا، کہ یہ مزاج میں بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو اگر ڈھیل دو گے تو مڑ جائے گی، اور ٹائٹ اور کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہ رشتہ اتنا نازک ہے، اس میں نہ ڈھیل دی جا سکتی ہے کہ یہ فیشن کی دنیا میں چلی جائے اور رشتوں کی پاسداری نہ کر سکے، اس کو اتنا دبایا نہیں جا سکتا کہ اس پر ظلم کی بارشیں برسانے لگ جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے پیدا فرمایا، یہاں سے پیدا فرمانے کے ایک چیز آپ سمجھ سکتے ہیں، لوجیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل کے قریب بنایا، دل کے قریب پسلی سے بنایا، پتہ لگا کہ یہ رشتہ یہاں تعلق رکھتا ہے، دل کے اندر اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اگر شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا تو یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی انسان اس کی عزت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کو یہاں سے پیدا فرما کر یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اس پر ظلم کرنا نہیں ہے۔ جس چیز کو دل میں رکھا جائے اس سے بدتمیزی سے پیش نہیں آیا جاتا۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو آگے بتلاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتہ پہلے پیدا فرمایا. یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے بعد تک رہے گا, اخیر تک رہے گا. جنت میں بھی اگر جائے گا تو یہی رشتہ ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب سے اہم رشتہ ہے اور سب سے زیادہ اس کے اندر نزاکت ہے, سب سے زیادہ کمزور رشتہ یہ ہے. اسی لیے بات بات پر یہ گھر کو اجڑتے دیکھا ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ ہماری خوراک کی کرامت ہے, خوراک کی کرامتیں ہیں, گرم کھاتے ہیں, طبیعت کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے, برداشت کرنا نہیں ہوتا, اس لیے زبان کھولتے ہیں اور گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں. برداشت کرنا سیکھے, متحمل مزاج ہونا سیکھے. قرآن سے, انسانیت سے یہی پتا چلتا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر برداشت کرنا ہونا چاہیے. جس انسان کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے وہ انسانیت کے لائق بھی نہیں ہے. اپنے جلال کے اندر برقرار رہے, اس کے کوئی منع نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال دنیا کے اندر انسان کے اندر نہیں ہو سکتا, حضرت عمر فاروق جیسا جلال نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود متحمل مزاج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جیسی طاقت و قوت والا انسان نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود متحمل مزاج, پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نرمی کرنی ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. الغرض بتلانا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا بنایا, شوہر اور بیوی کا بنایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح در نکاح پر نکاح کرائے اور یہاں تک کہ 11 نکاح ہوئے. سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیوں فرمائے؟ بعض کر دیتے ہیں نا. ایک بات یاد رکھنا, رب پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شوقیہ شادی نہیں ہے, یہ رغبتی شادی نہیں ہے, ورنہ 25 سال کا جوان 40 سال کی عمر سے کیسے کرتا؟ سب سے پہلا نکاح حضرت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا. خوبصورت, طاقتور, اس کے باوجود ہاں. اور ایسے نہیں, لوگوں نے کہا کہ تم اپنے دین کو, اپنی دین کی تبلیغ بند کر دو, اگر تم کہو تو ہم آپ کو اچھے سے اچھی خاتون آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں. رشتوں کی کمی نہیں, لیکن ایک بیوہ سے نکاح کر کے, اور بیوہ بھی وہ کون جو دو نکاح سے بیوہ ہو چکی ہو, اس کو سہارا دیا, بتایا کہ دنیا کے اندر سہارا بننے کے لیے آئے ہو, امت بن کے رہو, ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہو. پھر دوسرا نکاح آپ نے فرمایا حضرت سودا سے, وہ بھی بیوہ. تیسرا نکاح آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. 11 بیوی کے اندر صرف ایک یہ بیوی ایسی ہے جو کنواری تھی, اس کے علاوہ تمام کی تمام بیوہ اور ایک مطلقہ تھی. اس کے اندر لوجک کیا ہے؟ 11 بیویوں کے اندر لوجک کیا ہے؟ آپ اگر ان کے نسبتیں دیکھیں, ایک عورت کے اندر کتنی نسبتیں پائی جا سکتی ہیں؟ 3 طرح کی, اس سے زیادہ نہیں. یا تو وہ آپ کے خاندان سے ہوگی, یا وہ آپ کے برادری سے ہوگی, یا وہ آپ کی برادری سے باہر کی ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق اس لیے دی کہ میرا مزاج نہیں ملتا تھا, وہ میرے خاندان سے نہیں تھی, وہ میری برادری سے نہیں تھی, وہ غیر برادری سے تھی. حضور نے ایسی عورت سے نکاح کر کے بتلایا کہ اگر خاندان میں ہو تو اس سے ایسا برتاؤ ہے, اگر وہ خاندان کے اندر کی باہر کی ہے تو اس سے اس طرح کرنا ہے, برادری کی ہے تو اس سے اس طرح برتاؤ کرنا ہے, اس سے باہر کی ہے. یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں نسبتوں میں نکاح کر کے گھر کو چلا کر کے دکھلایا ہے.
اور انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ لفظ بلفظ پر اور ذرا ذرا سی بات پر گھروں کو اجاڑنے والوں، دیکھو تو صحیح جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے عدل کا اور انصاف کا مقتضا کو پورا کرتے ہوئے اتنی بیویوں کو رکھا ہے۔ تم سے ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، بدتمیزی سے پیش آتے ہو، عدل کی تو بہت دور کی بات ہے، الفاظ بھی اچھے نہیں نکلتے۔ پھر اس کے علاوہ کون سی نسبت پائی جا سکتی ہے؟ یا تو وہ عمر میں آپ سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، یا آپ کی عمر کے برابر ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے زیادہ عمر 40 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، اور اپنے سے کم عمر حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، اور اپنی برابر کی عمر حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ یہ عورتوں سے نکاح فرما کر یہ بتلایا کہ مزاج ملے نہ ملے گھر کو چلانا اس طریقے سے ہے۔ قاضی تو پوچھتا ہے نا، قاضی تو پوچھتا ہے فلاں بنت فلاں آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، قبول ہے؟ سوچتا کیوں نہیں؟ اگر تیرے برداشت میں نہیں ہے، تیرے اندر اتنا سلیقہ نہیں کہ تو ایک بیوی کو اس کا حق ادا کر سکے، قبول کیوں کرتا ہے؟ قاضی پہلے پوچھتا ہے، اس کے باوجود خوشی خوشی جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر سکے وہ بیوی کا حق ادا کر لے۔ اور وجہ تعلیم سے دوری، تعلیم سے دوری۔ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، خود تعلیم سے دور ہیں، اولاد کو تعلیم سے دور کرتے ہیں، بچیوں کو تعلیم سے دور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جب بڑے ہوتے ہیں یہ گھروں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ بچی دوسرے خاندان میں جاتی ہے اور ایسے گل کھلاتی ہے کہ گھروں اور خاندانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اولاد کو بڑا کرتے ہو، رشتہ کر کے لاتے ہو، شادی کر کے لاتے ہو، اتنا بدتمیز پیدا کرتے ہو کہ وہ زبان کا بدتمیز ہوتا ہے، اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو بھی برباد کرتا ہے، دوسرے کی بچی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ تعلیم سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرح کی بیویوں سے اس لیے نکاح فرمایا تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ مزاج کے ساتھ چلنا اور عدل کیسے کیا جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب و غریب بات آپ سے بتلاؤں، قرآن کی زبان میں تو پہلا نکاح ہے ہی نہیں۔ آپ کی قوت، آپ کی طاقت اس کے برداشت کر سکے یا نہ کر سکے، قرآن کی زبان میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں پہلا لفظ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے۔ کتنی؟ مثنا، دو دو نکاح، وثلاثا، تین تین، ورباع، اور چار چار۔ پہلا لفظ قرآن میں اگر نکاح کے بارے میں آیا تو مثنا، دو دو۔ آج بیوائیں بیٹھی ہیں، مطلقہ بیٹھی ہیں، اور غریب انسان کی کنواری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے ایک ہی نکاح پر اکتفا کر لیا، ایک ہی نکاح پر اکتفا کر لیا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن اٹھاؤ، حفاظ کرام موجود ہیں، میں کہاں سے یہ پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں، ایسے حکم نہیں دے دیا کہ ہر ایرا غیرہ روزانہ نکاح کرتا رہے، روزانہ طلاق دیتا رہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اللہ تعدلوا، سنا، اگر دو بیوی ہیں تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، فواحدۃ، پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اور اگر تمہارے اندر ایک کی بھی گنجائش نہیں، ایک سے بھی تم اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، او ما ملکت ایمانکم، پھر تمہارے پاس جو باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر تم اس کی بھی طاقت اور اس کی بھی ہمت اور جرأت نہیں رکھتے تو پھر کیا کرو؟ پھر روزے رکھو جی، تسبیح پڑھو، لیکن دوسرے کی بچی کو گھر پر لا کر اس کی زندگی برباد مت کرو۔ شریعت یہ سکھلاتی ہے عزت دو، عزت لو۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب حضرات نے سنت و ادائیں کی.